الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالف اليهود والنصارى او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا ہمیں ہر طریقہ دیا ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، خوشی منانے کا طریقہ بھی دیا، غم منانے کا طریقہ بھی دیا، اور خوشی منانے کے بھی حدود بتائے اور غم منانے کے بھی حدود بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تہوار دیا ہے خوشی منانے کا، وہ صرف دو عید ہے۔ یہ عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، اور ہر قوم کے تہوار منانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن جب بھی کوئی تہوار آتا ہے اس تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، ایسا پیغام دے کر جاتا ہے جس سے نیکیوں کو ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ایسی بدعات اور خرافات ہمارے مذہب میں داخل کر دی، ہمارے تہوار میں داخل کر دی۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، علماء سے دوری ہونے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور یورپ کی تقلید کی وجہ سے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور دنیا مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر کے نام پر نئے جشن اور نئے تہوار اپنی طرف سے گڑھ لیے۔ انہی میں سے ایک تہوار ہے نئے سال کا جشن۔ یہ چند سالوں سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اسلامی ممالک میں مسلمان، خاص طور پر ہمارے شہر میں، جب سال ختم ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، تو نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ غم کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ میں نے آدمی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اپنے پچھلے سال میں کیا کھوجا، کیا پایا، ماضی کا احتساب اور آئندہ سال کے پروگرام کی آدمی کو تیاری کرنی چاہیے تھی تاکہ میری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرے۔ لیکن جو یہودیوں کا جو طریقہ تھا، جو نصارہ کا جو طریقہ تھا، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، آج فلسطین کے مسلمان کی کیا حالات ہے۔ ان کی اینٹ بجا دی ان لوگوں نے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ ایسے لوگوں کا طریقہ مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے، ان کی تقلید ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نئے سال میں جو ہیپی نیو ایئر جو نعرے لگائے جاتے ہیں اور نئے سال میں مبارکبادی دی جاتی ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ ایجہم برطانیہ، انگلینڈ، وہاں کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ سمندری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ جہازوں کے اندر کی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کرتے، رنگا رنگ تقریبات کرتے، شرابیں پیتے، پلاتے، ناچتے، رقص کرتے اور تھک کر گر پڑ کر سو جاتے۔ اور وہ لوگ اتنے بیوقوف تھے کہ اپنی بیوی اور بچوں کی سالگرہ وہی مناتے اور کرسمس کا اہتمام کرتے، کرسمس کا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی بھی سالگرہ منانے لگتے۔ یہ مسلسل انہی تقریبات کا تسلسل تھا، ہر سال یہ ہو رہا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا، جہاز میں رہنے والے، کام کرنے والے، اور انہوں نے جہاز کے پورے ہال روم کو سجایا، میوزک، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر ناچے، رقص کیا، اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی، ہیپی نیو ایئر۔
اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام شراب کا پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے سال دسمبر کے 31 دسمبر میں نہیں بلکہ ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ ابھی سے اس کی انتظار کی گھڑیاں گننا شروع ہو گئی۔ دسمبر کا مہینہ آیا تو جونیئر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو ریکویسٹ کی کہ ہم ایک لمبے عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے سمندر کے ساحل سے خواتین کو، لڑکیوں کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم رقص کر سکے، اپنے کام کر سکے، ناچے۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ آوارہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی کہ اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ پچھلے سالوں میں صرف کیا تھا؟ شراب تھا، یا تو شراب بھی تھا، شباب بھی تھا، لڑکیاں بھی تھی۔ اور تیسرے سال کیا ہوا؟ اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤڈ دے کر یوں کہا، جو ہی رات کے 12 بج جاوے چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئی تو فلور پر موجودہ تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اچانک روشنیاں جلی اور روشنیاں گل کرانے والے آفیسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور جو ہی روشنیاں گل ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ یوں کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مغرب اور یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا۔ میرے بھائیو، آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ملکوں نے بھی اس تہوار کو اپنے ہاں منانا شروع کیا۔ اس تفصیل سے بات واضح ہے، یہ تہوار کی ابتدا ہی خرابیوں سے مزین ہے۔ خرابیاں، بیکاریاں اور ایمان سوز باتیں اس تہوار کے اندر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ تو میں نے مختصر تاریخ آپ کے سامنے بتائی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کا آغاز کس طریقے پر ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ رواج اور یہ تہوار مسلمانوں کے نوجوان لڑکوں میں گھستا گیا۔ پروردگار عالم ہم تمام کی حفاظت